بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین المائبتین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزت بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم ڈاکٹر فقیر حسین شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ دھرتی یہ نگری تا ظہور قائم آل محمد علیہ السلام ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا درود جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب سے وعدہ تھا اور شام کی ساری مجلس عارف والا بوری والا کی طرف ہے کہ میں تونسہ شریف والا کے قریب ہے، لیکن وہ مظہر ہاشمی صاحب بھائی ہیں تو ان سے معذرت کی اور صرف یہ مجلس پڑھنے کے لیے میں یہاں آپ کے علاقے میں حاضر ہوں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب اور پورا کوٹ سلطان میں آنے والے احباب آپ سب ولایت امیر المومنین علیہ السلام اپنے دل میں رکھنے میں ایک انفرادی مقام رکھتے ہیں۔ باتیں جو کہوں بس اس سے سماعت کیجیے گا، اگر سمجھا سکوں تو بس تھوڑا سا بول کر اظہار کیجیے گا، اور کوشش کروں گا کہ باتیں وہ ہوں کہ جو جب تک دوبارہ یہاں نہیں آتا آپ تک ذہن نشین رہیں اور آپ دعا کریں۔ اور بغیر کسی تمہید کے آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا۔ کیا بات ہے قبلہ زیدی صاحب، سبحان اللہ۔ جتنے مولا کے مدح خان بیٹھے ہیں سارے میرے لیے آپ قابل احترام ہیں۔ وہ شب شب معراج کے نام سے معروف ہو گئی۔ دونوں عرش پر جب پہنچے رسول نے پوچھا پالنے والے آج بلانے کا مقصد؟ محبوب میں آج تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا قبلہ کیا بات ہے، شکریہ۔ پالنے والے پوری کائنات تو ایک ایک جملے پہ توجہ۔ واللہ میں ممبر پر ہوں، سامنے سرکار کی چوکی لگی ہوئی ہے، ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں اور اس طرح کا ایک روحانی ماحول ہو تو میں پڑھنا تو ہر جگہ دل سے ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسیت ہوتی ہے، میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں۔ پالنے والے پوری کائنات تو میرے صدقے میں بنا دی، تو تحفہ دینے کا مقصد؟ آواز کو دیتا ہے محبوب تحفہ وہ ہے جو کائنات سے قیمتی ہے۔ پالنے والا کتنا قیمتی ہے تحفہ؟ فرمائے بس وہ تحفہ دینے کے بعد میں اللہ بھی مطمئن ہو جاؤں گا اور وہ تحفہ لینے کے بعد تو بھی راضی ہو جائے گا۔ پالنے والے وہ تحفہ ہے کیا؟ آواز کو دیتا ہے پوری کائنات میں نگاہ ڈال کر دیکھا تجھے دینے کے لیے سیدہ سے قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ یاسر صاحب مولا آپ کو آبا مجھے سیدہ سے قیمتی تحفہ نہیں۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ کی اہمیت کیا ہے؟ مجھے ڈاکٹر جان صاحب مولا زندگی کرے، اب آپ کے پوتے کی بھی خیر ہو، یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے اہل خانہ جب جنت البقیع گئے تو اس کے بعد سے اس مجلس کی بنیاد رکھی گئی، تو وہ سب بات میرے ذہن میں بس میرا ساتھ دیتے رہے گا۔ اور یقین کیجئے گا کہ
جو ان کے نام کی فرش ازا بچھائے، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کائنات کے تخت انکار کر دیتا ہے اس فرش ازا پر بیٹھنے کے لیے۔ تحفہ کی اہمیت کیا ہے؟ تحفہ کسے کہتے ہیں؟ مظہر صاحب میں ایک مثال دوں اور بچے بھی بول پڑیں گے۔ میں یہ مجلس پڑھنے کے لیے کوٹ سلطان پہلی بار آیا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ میں پہنچا اور میں بیٹھا تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں مظہر صاحب بھی بیٹھے تھے اور ذاکرین بھی، ان کا آپ زید صاحب پہلی بار یہ مجلس پڑھنے ہی آئے ہیں، میں نے آپ کے لیے ایک انگوٹھی لائٹ آ جائے گی، آواز آپ تک، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی مجھے آپ وہ تحفہ دیں۔ یہ بات سمجھنی بس، تحفہ دینے کے دو طریقے ہیں، وصول کرنے کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایسے انگوٹھی دی، میں جہاں بیٹھا تھا میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا، میں نے انگوٹھی لی اور پہن لی۔ میں ایسا کروں گا نا تو سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ زیدی صاحب خطیب تو اچھے ہیں مگر یہ کیا کیا، اتنی محبت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے انہیں انگوٹھی بطور تحفہ دی اور انہوں نے کیسے بیٹھے بیٹھے بے رخی اختیار کرتے ہوئے یہ تحفہ لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو ہے طریقہ یہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے انگوٹھی پیش کی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، میں نے انگوٹھی وصول کی، آنکھوں سے لگائی، پہنی اور مجلس میں آ گیا۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے سب سے پہلے اختر یا مظہر صاحب یا زبیر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ زیدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں۔ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر محبت سے تحفہ دیا تو وہ بھی تحفہ کی قدر و قیمت جانتے تھے اور انہوں نے تحفے کو کھڑے ہو کر وصول کیا، کیونکہ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا اسی ماجرے میں الجھی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے، جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، شکریہ جی۔ میں دوبارہ کہہ رہا 1400 سال گزر کے دنیا سی ماجرے میں الجھی، وجہ کہ جب بھی سیدہ آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، اور تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے۔ اگر بولیں، اب میں نے دو باتیں دیکھی، یا سیدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، یا رسول اس لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اور اگر آپ کا یہ عارفانہ مجمع نہ ہوتا، یہ مومنین ولایت والے نہ ہوتے تو میں بات یہیں تک کرتا، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بات اس سے اگلی کروں۔ پہلی بات کہ سیدہ ہے تحفہ، تو تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے، اس لیے جب بھی سیدہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک تو بات یہ ہے، مگر ڈاکٹر صاحب میں نے دوسری بات اور تلاش کی مامون کے دربار میں۔ جب امام رضا علیہ السلام گئے تو مامون سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آنے والا کون ہے، تو امام نے 3 جملوں میں اپنا تعارف کرایا۔ امام رضا فرماتے سن، میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے، میرا دادا علی اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی میری دادی سیدہ اللہ کا حجاب ہے کہ جس کا کوئی حجاب نہیں ہے۔ کہہ دو جملہ، معلوم ہوا باپ بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑا ہوتا تھا، چھپی ہوئی توحید کا استقبال کرتا تھا۔ توجہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سب لطف آ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تو اچھا سماعت فرما رہے ہیں آپ، مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ بات یہاں تک ذہن میں آ گئی۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، حدیث قصہ، ٹھیک ہے نا؟ مجلس میں بھی پڑھی جاتی ہے، شب جمعہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ دو باتیں سنو۔ رسول سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی بیٹی سیدہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سنیں گے؟
जनाब सैयदा की सबसे बड़ी फजीलत। तो रसूल ने ये नहीं कहा कि अली उसका शौहर है या हसनैन उसके बेटे हैं। मतलब तो रसूल ने क्या कहा? पूछा आपकी बेटी की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? फरमाया मेरी बेटी की सबसे बड़ी फजीलत इन्नह महदी मिन नस्लिहा, कायम इसकी नस्ल से है। हाय 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 हाय, खबर नहीं कौन कितना बोलेगा, मैं तो आप लोगों को देखते हुए ये बातें कह रहा हूँ, मेरे साथ दीजिएगा। फरमाया इन्नह महदी मिन नस्लिहा, हमारा जो कायम है वो इसकी नस्ल से है। यानी सैयदा की ये सबसे बड़ी हुजूर फजीलत है कि कायम इसकी नस्ल से है। और अगर बोले तो जुमला कहूं, इसीलिए मासूम फरमाते हैं कि जिस घर में हदीसे किसा की तिलावत होती है वहां सबसे पहले अस्करी का चांद आता है। तवज्जो है आप सब, लुत्फ आ रहा है? फरमाया जहां हदीसे किसा की तिलावत हो वहां कोई आए ना आए, सबसे पहले वो आता है कि जिसके इंतजार में अल्लाह ने इबादत रखी है। नहीं लुत्फ लिया, तवज्जो है। अच्छा, मैं हदीस किस्सा से पहले आपको दो हदीसों का 2 मिनट में तारुफ करवाऊं। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ और घड़ी भी तेज चल रही है, लेकिन चले इंशाल्लाह मजलिस पूरी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आज की आपसे सबसे मातरस बड़ी मोहब्बत से बुलाया है। एक है हदीस से निदा, दूसरी हदीस से लिवा, तीसरी हदीस से किस्सा। निदा बुलाए जाने वाली हदीस, पुकारे जाने वाली हदीस, लिवा परचम वाली हदीस, किस्सा चादर वाली हदीस। चूंकि आगे जाना है इसलिए मैं यहाँ इस जुमले पर ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। निदा कब? जब हशर का मैदान होगा, रसूल की निदा आएगी, कहां है मेरे भाई अली के शिया? अब आपको बोलना पड़ेगा, क्या रसूल की निदा आएगी? कहां है मेरे भाई अली के शिया? और आपके लिए जुमला कहूं, निदा नाद से है, नून अलिफ दाल नाद से निदा है। रसूल की निदा पर हशर में वही लब्बैक कहेगा जिसे दुनिया में नादे अली पढ़ने की आदत है। अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह जी। लिवा परचम वाली हदीस, लिवा कि जब लोग इकट्ठे होंगे तो लोग कहेंगे या रसूलल्लाह भला की गर्मी है, किसी शामियाने का एहतमाम कीजिए। रसूल फरमाएंगे या अली, जी सरकार, लिवाउल हम, अपने परचम का साया अपने शियों पर कर। अगर इसी तरह दाद दें आप सारे, और बिलखुसूस मेरे जो मोहतरम जाकरीन बैठे जिनका ताल्लुक मिंबर से है, अगर आप सारे दुआ दें, दाद दें, तो जुमला कहूं, रसूल कहेंगे अपने परचम का साया अपने शियों पे कर। याद रखिएगा, हश्र में अली के परचम के साए में वही आएगा जिसे दुनिया में अब्बास के परचम के साए में रहने की आदत है। अल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। निदा पुकारे जाने वाली हदीस, लिवा परचम वाली हदीस, किसा चादर वाली हदीस। और फिर जब अली लिवाउल हम का साया करेंगे तो अली के तमाम शिया अली के परचम में आ जाएंगे। अगर बोले तो एक और जुमला कहूं, जिसके परचम के साए में उसके तमाम शिया आ जाएं उसे मुर्तदा कहते हैं। नहीं, फिर जुमला बदल के कहता हूं, जो अपने परचम का साया अपने शियों पे करे उसे मुर्तदा कहते हैं, और जो मुर्तदा पर अपनी चादर का साया दे उसे सैयदा कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात समझ आ गई? क्या बात है? इसी पे 2 बातें, और बातें वो शायद पहली बार समाप्त फरमाए आप इस अंदाज में। वैसे तो जिक्र है मेरे मौला का, सुबह शाम यही जिक्र है, लेकिन शायद आप इस अंदाज में इस बात को पहली बार ऐसे समाप्त करें। रसूल अपनी बेटी के पास आए, हदीस के साथ
فرماتے ہیں بیٹی جی بابا انی اجدو فی بدنی ضعف، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. جائے شرعی حاجات دل میں رکھ لیجیے. پریشان حال ہے تو پریشانیاں دور ہوں گی. مجھ سمیت مالک ہم سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، رزق میں بھی بہا برکت دے اس سیدہ کے صدقے سے. کیونکہ وہ گھر کے حکم جہاں سیدہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. وہ گھر کے حکم جہاں سیدہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. جبھی پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امامے والوں میں ہور مسکرا کے چلتے ہیں. آئے 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 آئے. توجہ ہے، توجہ. آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس میں ادھر دیکھنا. جو آتا رہے گا وہ بیٹھتا رہے گا. میرے ساتھ دیجیے گا. امامے والوں میں ہور. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جبھی پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امامے والوں میں ہور مسکرا کے، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، مطلب کہ روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں. اچھا آپ کھڑے ہیں تو پھر سنیے. یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، کہ گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں. تو پھر مجھے بھی ایک جواب بسم اللہ بسم اللہ. آپ کی نظر مولا علامہ غضنفر ہاشمی صاحب کے درجات بلند بسم فرمائے. اللہ الہی علی نے کھائی ہے سیدہ کے ہاتھ کی روٹی. علی نے کھائی ہے سیدہ کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. توجہ ہے گھبرائے میں تو نہیں ہے. میرے ساتھ دیتے ہیں مولا. اگر یہ کام نہ تو پھر بڑی دیر تک چلی جائے گی بات. میرے ساتھ دیتے آئیے گا. کل توجہ ہے. اگلی بات سنیں. اگلا شعر نہیں، اگلی بات سنیں. چلو کہ گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں. اگلا شعر میں سناؤں، ہے مشکل. پڑھ دوں؟ سن لیں. مجھے بھائی نے کہا، میں آگے جا رہا تھا. میں کبھی بھی کسی مومن کے خواہش کو رد نہیں کرتا، لیکن اگر کہیں تو پڑھ دوں. وہ گھر کے حکم جہاں سیدہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. واہ واہ، حیدر چھپا کے یوں نقش پا تیرے بابا. یہ ضرور پڑھیے گا. لطف آ رہا ہے؟ لطف آ گیا. لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے. بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یوں نقش پا تیرے حیدر. مبالغہ میں رسول فرماتے انی اجدو. اتنی زیادہ داد دی آپ نے، اتنا اچھا بولے. بس دو چار باتیں آج کی اور سنیں. میں فرمایا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آل محمد کا ذوف برائے بیماری نہیں ہوتا، زبردست. برائے فضیلت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی فضیلت ہے؟ رسول نے کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. آئے آئے. ہاں بے شک بے شک. تو اچھا چلیں مولا آپ کی خیر کرے. اور پھر اپنی نماز شب اور اپنی 5 گانہ نماز اور عزاداری میں جہاں جہاں جب یہ جملہ یاد آئے تو آپ مجھے دعا ضرور کریں گے. اب آپ نے یہ بوجھ بلائی بات کہہ دی کہ وہ کیا تھا جو ظاہر کرنا تھا. پھر سنیے. آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور کہیں کہ بیٹی میرے بدن میں ذوف ہے، تو پلٹ کر آپ کو کہیں گی بابا کسی طبیب کو بلاؤں، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں. صحیح بات. بولیے ایسے نا. تو بی بی کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا، مگر بی بی بھی جانتی ہے کہ میرے بابا سے بڑا طبیب. کیا کہنے بولیے.
تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ بابا کسی طبیب کو بلاؤں. رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفن. ایسی بات روز نہیں ہوتی, سنیے گا, میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. بی فرماتی ہے ذوق محسوس کرتے ہیں. اوعظک باللہ یا ابتا, بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. بابا میں نے آپ کو, بولیے گا, اللہ کی. آپ کی بیٹی کہیں کہ بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا, تو پلٹ کر آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ شکریہ, آمین. بیٹی تیرا شکریہ کہ تو نے میرے لیے دعا کی. تو رسول کو بھی چاہیے تھا کہ جب بی بی نے کہا کہ میں نے آپ کو, خبر نہیں کون یہ جملہ سننے کے بعد کوٹ سلطان کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع جائے گا. یہ جملہ سننے کے بعد مجھے اندازہ, اور آپ فیصلہ کریں گے. بی بی کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ بابا طبیب نہیں, آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. پلٹ کر رسول کو کہنا چاہیے تھا شکریہ, یا بیٹی دعا کرنے کا شکریہ, آمین, الہی آمین, ایسے ہی نا. نہیں, رسول نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا اوعظک باللہ یا ابتا, پڑھے میں سرحد سے گزر رہا ہوں, میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. رسول فرماتے تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا, کہاں؟ کبھی یہ کام کر, یہ تینی بالکسل یمانی, اپنی یمانی چادر مجھے اڑا دے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اسے گھر جا کر سوچیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. بی بی نے کہا کہ میں نے پناہ میں دیا. رسول نے کہا میں نے, تو پھر مجھے اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دے. یمنی چادر نہیں, بولو کون سی چادر؟ یمن سے آتی تو یمنی ہوتی. رسول نے کہا اپنی یمانی چادر اڑا. یمانی عربی میں کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو. میرے نام کے چھٹے مولا سے صاحب نے پوچھا, مولا وہ کون سی یمانی چادر تھی جو آپ کی دادی زہرا نے آپ کے نانا محمد کو اڑائی تھی؟ امام نے کہا بیٹھ جا, وہ وہی چادر تھی جو شب معراج پردہ بنی تھی. ادھر کبریا تھا, ادھر مصطفیٰ تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تھک گئے تو چھوڑوں یا آگے چلوں؟ ابھی آگے چلوں, سنیں گے, ساتھ دیجیے گا. فرمایا اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دے تاکہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک جگہ نا ایسی بات ہو رہی تو میں نے کہا کہ رسول نے اللہ کی پناہ کے لیے سیدہ کو کہا کہ مجھے یمانی چادر اڑا دے. انہوں نے کہا یعنی سیدہ کی چادر جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہو گئی. میں مسکرایا, میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کعبہ کے لیے کہہ رہا ہے, من دخلا کانا آمنا, جو اس میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. کعبہ اللہ کی پناہ دیتا ہے, بطول کی چادر نہیں دیتی. توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. اچھا پھر سب آتے رہے چادر میں, بس اب بیان آج کا سمیٹنے کی طرف چلتی. ہر کوئی چادر میں آتا رہا. جب پنجتن چادر میں اکٹھے ہو گئے ڈاکٹر صاحب, بسم اللہ, بغیر جبرائیل کے نہ بولنے والا خدا اس شب براہ راست بول اٹھا. لطف آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے یہ مومنین آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, آپ نے بھی تب دیکھا. بغیر آج ہے یہ مولا کی مداح خان ہے, آئیے. ابھی تو آپ کے پڑھنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے, ٹھیک ہے. میں نے بٹھانے کے لیے ان کو کہا, یقیناً یقیناً ان سب کا آپ سے پیار ہے, عزادار ہیں. بغیر جبرائیل کے نہ بولنے والا خدا اس شب براہ راست بول اٹھا. اور آپ کو ایک بات بتلاؤں, سنیں گے. مبالغہ کون سی تاریخ کو ہوا؟ 24 ذی الحج. کیسے 24 ذی الحج کو مبالغہ ہے, اور اس سے ایک رات پہلے 23 ذی الحج کو نزول آیت تطہیر ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا.
اب یہ گھر جا کر سوچیے گا، ٹھیک ہے، چونکہ وقت نہیں ہے اتنا، ورنہ میں آپ کو اس کی بھی تفصیل میں لے کے جاتا، یعنی کیونکہ وہاں پر سچوں نے جانا تھا، وہاں سچوں نے جانا ہے فقط تو جنہوں نے جانا تھا اللہ نے پہلے انہیں آیت تھی انما کے حصار میں کیا اور بتایا کہ بس وہ یہ ہے، تکے تو نہیں ہے۔ میں اضافی پڑھ رہا ہوں، اب جو آج میں نے پڑھنا تھا اس سے بھی اضافی جا رہا ہوں آج کا، لیکن بولیے گا، میری ماں میں نے بھی سماعت فرمائی، بولا اللہ، اور پھر جب اللہ بولے تو اللہ 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 جو بولے کیا بولا، اعلمو جان لو یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَلَا أَرْضًا مَدِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا یہ سارا آپ کو یاد ہے۔ فرمایا جان لو اے میرے ملائکہ کہ میں اللہ کون ہوں، آسمان کے رہنے والوں سنو، اعلمو، پہلے اس نے کہا اعلمو جان لو، لطف آئے گا آپ کو۔ مجھے خبر نہیں 16 سال سے کون کون عظمت سیدہ کیسے پڑھ گیا، مگر جو میں نے آج پڑھنا ہے وہ اسی سیدہ کی بچوں کی خیرات کا صدقہ پڑھنا ہے، تو اس لیے سماعت کیجیے گا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب عطائے شریکت الحسین ہے، اس کی بی بی کی چوکٹ پر جا کر یہ پیشانی رکھتا، وہ پھر جو چاہتی ہیں سارا سال پڑھا لیتی ہیں، ساتھ دیجیے گا آج کا۔ میں اللہ وہ ہوں، میں نہ کلیوں کو چٹک دیتا، نہ ستاروں کو دمک دیتا، نہ پھولوں کو مہک دیتا، نہ سبزے کو لہک دیتا، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا، نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا، نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ دیتا، میں کچھ نہ بناتا، میں نے جو بنایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصۃ، جو بنایا ان کی محبت میں بنایا، یہ جو چادر میں ہے ان کی محبت میں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا لطیف جملہ ہے، کہہ دوں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو بنایا ان کے لیے بنایا، تھا کہ نہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو بنایا ان کے لیے بنایا، ان کی محبت میں بنایا، ان کے لیے اور ہے۔ ان کی محبت میں اور ہے۔ آپ کہیں گے زید صاحب نے یہ کیا بات کر دی کہ جی ان کے لیے اور اللہ کہہ رہے ساری کائنات ان کی محبت میں، تو پھر فرق کیا ہے ان کے اور ان کی محبت میں؟ میں بھی آیا مہمان خانے میں بیٹھا تو مجھے جعفر صاحب بھی، دیگر احباب نے، ڈاکٹر صاحب نے، آپ کے فرزند نے، جون صاحب نے کہا کہ جی مثال دے دیں، دسترخوان لگی، آپ تو کھا کے ہیں، تو میں نے کہا یہ اتنا تکلف کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی زید صاحب یہ کوئی تکلف نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ آپ کی محبت میں ہے، یہ جو کھانے بنے ہیں آپ کی محبت، کس میں؟ آپ کی محبت۔ میں نے ایک لقمہ اٹھا کے کھایا تو میں نے کہا یہ تو میری محبت میں ہے، تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ نہیں بولنا پڑے گا بھئی پھر میرے لیے کیا ہے؟ تو فوراً میرے بھائی بولے، ان کا زید صاحب آپ کے لیے بارگاہ میں مومنین اکٹھے ہیں، سپیکر آن ہے اور ناظم منبر آپ کا اعلان کریں، جائیں اور مجلس پڑھیں۔ معلوم ہوا وہ کھانا میری محبت میں ہے، یہ اسپیکر میرے لیے ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا چھٹے مولا سے، مولا اللہ نے پوری کائنات 14 کی محبت میں بنائی، تو پھر آپ لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ امام نے کہا سن، اللہ نے پوری کائنات ہماری محبت میں بنائی اور ہم 14 کے لیے سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، مقداد بنایا، کوٹ سلطان کے مومنین کو بنایا۔ اللہ اللہ جو بنایا کہنے کے بلا کیا کہنے، ہماری محبت میں، اور ہمارے لیے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ڈاکٹر فقیر حسین شاہ صاحب، عاقل رضا زیدی، ڈاکٹر جون، کوٹ سلطان کے تمام مومنین، ہمیں بنایا ہے 14 کے لیے، کیا بات ہے، کائنات بنائی ہے 14 کی محبت میں۔ بسم اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، بس ایک جملہ آج کا اور کہنا ہے اسی پہ بات بسم اللہ۔ رکھتے تھا، وہ جو کھانا میری محبت میں بنا وہ رکھا ہوا تھا،
میں کھانا کھاتے کھاتے میں نے آپ کے فرزند کو کہا، میں نے کہا یہ کھاؤ، آپ کو دے دیا، آپ بھی کھائیں۔ تو چونکہ آپ بھی بڑے عرصے سے یہاں مجلس پڑھیں، تو آپ نے فوراً ڈاکٹر جان صاحب سے کہا یار زیدی صاحب کمال ہے، آپ نے کھانا ان کی محبت میں بنایا اور وہ کہہ رہے تم کھا لو تم کھا لو تم کھا لو۔ اور جان صاحب نے کہا جی اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہمارا کام تھا زیدی صاحب کی محبت میں کھانا بنانا، اب ان کی مرضی، خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں۔ کائنات بنائی اللہ نے، سورج چاند ستارے سرا سریا عرش فرق ملک سب بنایا 14 کی محبت میں، اور ہمیں بنایا 14 کے لیے۔ اب 14 کی مرضی کائنات کا نظام اپنے پاس رکھے یا اپنے ماننے والوں کے حوالے کرے۔ 14 نے کائنات کا نظام اپنے بننے والوں حکمرانوں کو دیا، تبھی تو کسی نے نکلنے نہیں دیا، کسی نے ڈھلنے نہیں دیا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شکریہ۔ زندہ باد مرشد، آپ جی ہیں۔ یہ ہے عظمت سیدہ اللہ۔ بس چونکہ پڑھنے والے بھی کافی ہیں اور مجلس کو اپنے وقت پر اختتام ہونا، اور بہت اچھا آپ نے آج کا ذکر کو سماعت کیا۔ مالک آپ سب کو آباد رکھیے، ڈاکٹر صاحب کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ ذکر قائم و دائم رہے۔ اور پھر آیت تطہیر کے یعنی انما یرید اللہ کی جو آیت آئی، اس کے بعد مسلسل 6 ماہ تک برادران اہل تشیع میں تو جب تک رسول ظاہری طور پر حیات رہے اس وقت تک، اور برادران اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے کہ 6 ماہ مسلسل آیت تطہیر کے نزول کے بعد رسول نماز فجر ادا کرنے کے لیے بعد میں جاتے تھے، پہلے سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، یہ کہہ کے سلام کرتے تھے۔ چونکہ جب اب بات آئی جا رہی ہے، 2 منٹ آج کی دیں گے مجھے آپ 2 منٹ آج سنیے کہ جب اللہ نے کہا میں نے جو کچھ بنایا ان کی محبت میں بنایا، تو جبرائیل نے پوچھا من تاتا لحاظ القصہ، چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے کہا اہل البیت النبوہ و مادن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس میں اہل بیت نبوت ہیں، یہاں رسالت کی کان ہے، مادن الرسالہ رسالت کی کان، نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے، ہائے ہائے ہائے، رسالت کی کان سے رسالت نکلتی ہے۔ معلوم ہوا بطول کا گھر وہ واحد گھر ہے جہاں سے ولایت بھی نکلتی ہے، امامت بھی نکلتی ہے، رسالت بھی نکلتی ہے۔ ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ڈاکٹر صاحب میں جو یہاں جان ہاسپٹل ہوں ادھر، اور میں پوچھوں یہاں کون رہتا ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پوتے کا نام لیں گے یا ڈاکٹر صاحب کا نام لیں گے؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اسے آباد کیا، یہ جگہ ڈاکٹر صاحب کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے، اب میں کہوں گا یہاں کون رہتا ہے، تو آپ کہیں گے یہاں ڈاکٹر فقیر شاہ صاحب، اب ان کے ساتھ ڈاکٹر جان صاحب، اب ان کے ساتھ ان کے پوتے وہ رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو پہلے ہوتا ہے اس کا نام پہلے۔ پنجتن چادر میں اکٹھے ہوئے لوگوں کو اور جبرائیل کو علم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں پہلے کون ہے۔ اس نے پوچھا من تاتا لحاظ القصہ، کون ہے جو پہلے تھا؟ کہا ہم فاطمہ تو۔ اب سمجھ میں آیا، الفاطمہ تو ام ابیہا، سیدہ اپنے باپ کی اصل۔ شکریہ شکریہ۔ رسول 6 ماہ مسلسل
इस दरवाजे पर खड़े होकर सलाम करते हैं और फिर दस्तक दे के पूछते थे, क्या बात है। बेटी इजाजत है कि मैं आ जाऊं? बिस्मिल्लाह बाबा, इजाजत है। बिस्मिल्लाह। अच्छा चलो। हज़रत सुलेमान जब अपनी सल्तनत का जायजा ले रहे थे तो पीछे किसी की आवाज सुनी। पलट कर कहा, कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत। सुलेमान ने कहा, मैंने नहीं कहा था कि कोई भी ना आए मेरी इजाजत के बगैर। मलकुल मौत ने कहा, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? कि मैं बगैर इजाजत के आ जाता हूं। डॉक्टर साहब सुनेंगे। सुलेमान बिन दाऊद को मलकुल मौत कह रहा है कि मुझे आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। 28 सफर रिलत रसूल का वक्त, रसूल का सर सैयदा की गोद में है। दरवाजे पे दस्तक हुई। बीवी ने पूछा, आने वाले कौन है? उसने कहा, बीवी मैं मलकुल मौत हूं। कौन हूं? और साथ ही उसने कहा, मैं बगैर इजाजत के हर जगह आता हूं, मगर अल्लाह ने कहा है सैयदा के दरवाजे पर जा, दस्तक दे, सैयदा इजाजत दे तो जाना, नहीं तो वापस आ जाना। आप समझ गए सब ये बात कि जिस दरवाजे पर फरिश्ते रुक जाएं, जिस दरवाजे पर नबी रुक जाए, जिस दरवाजे पर बगैर इजाजत के मलकुल मौत ना आए, बाद लते रसूल कुछ लोग आए, दरवाजे पर आग लगाई और कहा, बतूल अली को बाहर भेजो, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बस आप रो पड़े। मेरा मकसद भी यही था आज का। शहादत आपको, मैं शहादत का एक जुमला भी नहीं पढ़ना चाहता। शहादत वही पढ़ेंगे जिनको इख्तिताम में पढ़ना है, ये उन्हीं का हक है। बस मैंने तो आपको बात बतलाई है कि लोग बगैर इजाजत के, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस दरवाजे पर आ गए जहां मलकुल मौत भी इजाजत लेकर जाता है। और खुदा की कसम, फिर वो आग जो बतूल के दरवाजे पर लगी, वो फिर आले मोहम्मद के घरों में थमी नहीं, वही आग चलती चलती शाम गरीबा के खयाम में आ गई। मेरा पढ़ देना आसान है और आपका सुन लेना आसान है। शाम गरीबा में भी जब वो खयाम जले तो उस वक्त अली की बेटी धारे मार कर रोई। सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा क्यों रोई हो? कहा, वो वक्त याद आ गया जब मेरी अम्मा ज़हरा जलते हुए दरवाजे के नीचे आई थी। अजरुकुमुल्लाह। बस रो पड़े हैं। बस मैं यहीं पर एक जुमला, हालांकि आप रो पड़े, मैं यहीं पर मिंबर आज का खाली कर देता, छोड़ देता, लेकिन आप रो रहे हैं तो एक एक जुमला आज का और कहना चाहता है, क्योंकि आप सब मसाइब से प्यार करने वाले बैठे हैं। देखिए, रसूल की बेटी का नाम भी आप जानते हैं, सैयदा, ठीक है ना? मुझे नाम दोहराने की जरूरत नहीं। हुसैन की बेटी को भी 4 साल जानते हैं। हुसैन ने अपनी हर बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा, ठीक है ना? अब मैं एक जुमला कह दूं और इसी पे आज का मेंबर अपने भाइयों को दूं। कह दूं, उम्मत ने किसी भी सन, जिस साल कहते हैं, किसी भी साल की सैयदा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कह दो जुमला, सैयदा 18 बरस की थी तो हाथ पहलू से नहीं हटा। हुसैन की सैयदा बेटी 4 बरस की थी, हाथ कानों से नहीं हटा। रो रो के कहती रही, बाबा तेरे बाद शिव ने मुझे तमाचे मारे, बाबा तेरे बाद जो ईद के दिन तूने मुझे गोशवारे बिलाए, वो शिव ने मेरे कानों से। मौला जिंदगी करे, आप सलामत रहो।